سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی اس وقت پاکستان میں اس وقت ایک اعلانیہ جاری کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ بھی مساجد میں جائیں، جو شاپنگ کے لیے جائیں، جہاں جہاں بھی جائیں، وہاں پہ بہت خیال رکھیں۔ مسجد میں جانے والوں کے لیے باقاعدہ طور پر سیکیورٹی کے انتظام کیے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ کسی وقت بھی کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ جس طرح اس وقت گورنمنٹ اور آپ سب کے علم میں ہے کہ جو پاکستان کے مخالفین حرکت میں آئے ہوئے ہیں وہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جو آفیسر ہیں ان کو بھی باقاعدہ طور پر یہ بتایا جا رہا ہے، علماء کو بھی بتایا گیا ہے، اور ایک ٹائم مقرر کیا گیا، نہ اس سے پہلے آپ نے مساجد میں جا کے بیٹھنا، نہ اس کے بعد میں۔ جس ٹائم پہ انہوں نے کہا ہے اسی ٹائم پہ آپ نے مسجد میں جانا، اسی ٹائم پہ نماز ادا کرنی ہے، تراویح ادا کرنی ہے، جو بھی عبادت کرنی ہے اسی وقت کے دوران کرنی ہے۔ اس میں پولیس کی نفری بھی بڑھا دی گئی ہے شہروں میں، اور خطرہ ہے کہ کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آ جائے۔ دوسری جو بریکنگ نیوز ہمارے پاس ہے وہ ہے تلہ گنگ۔ جی ہاں، وہاں پہ پولیس میں اور علماء میں جھڑپیں ہوئی ہیں۔ جھڑپوں کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے جو ہمارے بیورو چیف ہیں انہوں نے بتایا کہ جو احمدیہ مسجد ہے اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور بھاری نفری جو پولیس کی وہاں پہ پہنچی تو پھر پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش کی، اور جو ویڈیو ہمارے پاس پہنچی ہے نہایت بدتمیزی کے ساتھ علماء جو ہے وہ پولیس والے کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ پولیس آفیسر کے ساتھ جو اس کا مولانا صاحب کا بات کرنے کا طریقہ یہ تھا جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ بات کر رہا ہے اور گالیاں نکال رہا ہے، اور جھڑپ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ وہاں پہ پولیس سے کافی گاڑیاں بھی ہیں، وہ ہم اوپر اپنے بورڈ پہ بھی تصویریں لگا دیں گے۔ یہ اس وقت کے حالات ہے پاکستان کے کہ پولیس کو کوئی سمجھتا ہے کچھ، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سوال پولیس والوں کو خود اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی گڑبڑ ہو جائے تو پولیس والے کو بھی ڈر ہے کہ میرے اوپر کوئی توہین مذہب کا کوئی کام نہ ڈال دیں، اور پھر وہ میرے لیے بھی ایک مشکل پیدا ہو جائے گی۔ کیونکہ جیسے ہی مولوی صاحب نے کہنا ہے کہ جناب اس نے بھی توہین مذہب کی ہے، تو جو ہجوم ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا بات ہوئی ہے، اس سے نہیں، اس قابل قوم کو چھوڑا ہوا ہی نہیں کہ وہ سوال کر سکے۔ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ پولیس کے سامنے علماء جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ قوانین، ہر چیز جو ہے وہ بے بس ہو جاتی ہے، آئین بے بس ہو جاتا ہے۔ اور آج کے حالات میں پاکستان میں جس طرح مذہبی نفرت پھیلائی گئی تھی 50 سال پہلے، اس کے جو نتائج نکل رہے ہیں اس سے یہ نہیں کہ احمدی ڈسٹرب ہو رہی ہے یا انہیں جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، دوسرے لوگ بھی بڑے متاثر ہو رہے ہیں۔ میں ابھی جو آپ کو بریکنگ نیوز دی ہے کہ مساجد جو ہے وہاں لوگ نماز کے لیے جاتے، وہاں بھی امن نہیں ہے، وہاں بھی پتہ نہیں کس وقت کوئی ایسا بندہ آ جائے جو سب کو لے جائے۔ اور یہ جو کچھ بھی ہوا آپ سب کے علم میں ہے، اس میں کون کون شامل ہے، کس کس نے اس میں حصہ ڈالا، اور اس میں علماء نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ جب علماء دوسرے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں تو یہ سوال یہ ہے کہ آپ کے لیے کیوں مشکلات آ رہی ہیں؟ آپ بھی آرام کے ساتھ اپنی مسجد میں بغیر سیکیورٹی کے نماز نہیں پڑھا سکتے۔ جتنے علماء ہیں، کل بھی ہم نے بتایا تھا کراچی میں ان سے سیکیورٹی واپس لی گئی ہے، انہوں نے اپنی پرائیویٹ سیکیورٹی کا بندوبست کیا ہے۔ انہوں نے پیسے دینے، پیسے آپ نے دینے ہیں، آپ نے ان کو پالنا ہے۔ علماء کو بھی، سیاستدانوں کو بھی، جو بھی لوگ ہیں، وہ ہماری جو عوام ہے اس کا کام ہے کہ ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرے، ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے سب کچھ۔ یہ آپ کی ذمہ داری، آپ نے وہ پالنے، اپنے بچے آپ پالے نہ پالے، اپنے بچوں کے لیے وہ خوراک آپ کبھی دیں یا نہ دیں، لیکن علماء کو آپ نے وہ والا کھانا دینا، اچھے والا۔ آپ کو کوئی مولوی جو ہے کمزور نظر نہیں آئے گا، صحت مند ہوتے ہیں، اچھا کھاتے پیتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنی پولیس دیکھ لیں، وہ بھی اکثر صحت مند ہوتے ہیں۔ کوئی بہت کمزور ہو تو پھر ایک اشتہار لگتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ یار اس کو بھی رشوت کھانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ پاکستان میں جو سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، آج میں دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی والے ایک علیحدہ بیانیہ جاری کر رہے تھے، اور وہاں پہ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور عوام آئے دن
بیچاری جس حال سے گزر رہی ہے وہ آپ سب کے علم میں، کتنے لوگ جان سے چلے جاتے ہیں، کتنے لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، مگر ہمارے حالات یہ ہے کہ پولیس اپنے اسی حساب کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ میں آج بھی دیکھ رہا تھا پولیس اسٹیشن میں عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی تھی، ویڈیو ہمارے پاس ہوتی ہے، ہم ویسے بات نہیں کرتے۔ تو یہ جناب اس وقت جو صورت حال ہے آپ سب کو پتہ ہے، اور 2 دن بعد پھر جمعہ آ رہا ہے، جمعے پہ کیا ہوگا، وہاں پہ پھر کیا حالات ہوں گے، کیسے یہ سیکیورٹی کا بندوبست کیا جائے گا۔ عید قریب ہے، جیسے ہی 2-4 دن 5 دن اور گزریں گے بازاروں میں رش ہو جائے گا، ہر طرف پبلک ہوگی، اور پھر وہاں پہ اپنا بندوبست آپ نے خود کرنا ہے۔ تو جناب یہ ابھی تک کی جو بریکنگ نیوز تھی آپ کو دے دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز صبح ہمیں اطلاع ملی تھی، میں نے کہا وہ بھی شامل کر میں، کوٹلی میں وہاں پہ تمام مذہبی جماعتوں کو بلایا گیا، وہاں کے جو کمشنر تھے یا جو بھی ذمہ دار افسر تھے، ان میں احمدیہ جو لوگ ہیں وہ بھی شامل تھے، اور ان کو بتایا گیا کہ تمام شہریوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس پر تمام جو مذہبی وہاں پہ رہنما بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا، اور انہوں نے کہا جناب یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، نارمل ہونا تو یہ چاہیے، جو بھی لوگ پاکستان میں رہتے ان کی حفاظت کی ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے، لیکن کتنے دنوں سے یہ سب تماشا وہاں پہ لگا ہوا ہے، مگر کوئی ایسی خبر نہیں آپ کو مل رہی کہ آپ کہہ سکے کہ جناب کوئی گورنمنٹ کی طرف سے، ٹھیک ہے پولیس اکا دکا جگہ پہ اپنی کوشش کرتی ہے، مگر چند دن بعد وہی پھر مصیبت دوبارہ شروع ہو جاتی۔ شہری جو ہے وہاں پہ پاکستانی، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے مشکلات پیدا کی گئی ہیں۔ اب تو سب کے لیے مشکلات ہیں، پہلے تو آپ سمجھ رہے تھے کہ احمدی صرف جیلوں میں جا رہے ہیں، اب تو 800 دوسرے لوگ بھی جیلوں میں ڈال دیے، بڑے بڑے جو لوگ ہیں جو اپنا صحافی ہیں وہ بھی پریشان ہے کہ یہ کس طرف چلا گیا ملک، مگر سیاستدانوں کو علماء کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں، دھمکیاں دیتے ہیں یہ جو مولوی ہیں، وہ کہتے ہیں جناب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اب آپ فیصلہ کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے تاکہ اور بھی پروگرام آپ کو دیتے رہیں۔